ہمارے آج کے مہمان مقرر ہیں جناب ڈاکٹر زاہد صدیق مغل صاحب۔ آپ نسٹ یونیورسٹی میں ایسوسیٹ پروفیسر کے طور پہ اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ آپ نے درس نظامی کے ساتھ ساتھ جدید علوم میں مہارت حاصل کر کے معاشیات میں پی ایچ ڈی کی ڈگری لی اور پچھلی دہائی سے معاشیات اور اسلامی معاشیات پڑھا رہے ہیں۔ آپ نے مختلف قومی اور بین الاقوامی جرائد میں اپنے تحقیقی مقالات شائع کیے ہوئے ہیں۔ اسلامی معاشیات کے علاوہ اسلامی قانون کے اصولی مباحث میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ جناب ڈاکٹر زاہد صدیق مغل صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، شریعہ اکیڈمی کے زیر اہتمام جس کورس کا آپ حضرات کے لیے اہتمام کیا گیا ہے، اس کے سلسلے میں جس موضوع پر آج مجھے گفتگو کرنا ہے اختصار کے ساتھ، وہ ہے اسلام میں تصور خاندان کی اہمیت، اور میں ہوں ڈاکٹر محمد زاہد صدیق۔ ہم کوشش کریں گے کہ اس موضوع کے حوالے سے دو موضوعات پر گفتگو کریں اختصار کے ساتھ۔ پہلی چیز ہم یہ واضح کرنے کی کوشش کریں گے کہ خاندان کی اہمیت کن حوالوں سے اسلام ان کو توجہ دیتا ہے، وہ کون سے پہلو ہیں جس کی بنا پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ خاندان اسلامی تعلیمات کی روح سے ایک اہم ادارہ ہے اسلامی معاشرے کا۔ ظاہر ہے اس کے بہت سے پہلو ہیں۔ اس مختصر لیکچر میں ہم چند ایسے پہلوؤں کی طرف اشارہ کریں گے یا اس کی کوشش کریں گے جو موجودہ جو ہمارا ابھرتا ہوا نظام معاشرت ہے، جسے لبرل سیکولر یا مارکیٹ اکانومی کا تناظر ہم کہتے ہیں، اس سے خاندان کے ادارے کو جو چیلنجز درپیش ہیں یا اس سے اللہ تعالیٰ جن فوائد کو حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کو جو چیلنجز درپیش ہیں، ان چیلنجز کے تناظر میں ہم چند باتوں کی اہمیت کو واضح کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور اسی سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جب ہم ان چیلنجز کے تناظر میں چند چیزوں کی اہمیت کو واضح کرنا چاہتے ہیں تو دوسرا جو ہمارا موضوع بنتا ہے وہ یہی ہے کہ چیلنجز کی نوعیت کیا ہے، اور جب وہ چیلنجز ہمیں سمجھ میں آ جاتے ہیں تو پھر یہ بات بھی سوچی جا سکتی ہے کہ کرنے کا کام کیا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم اس چیز پر گفتگو کرتے ہیں کہ خاندان کی اہمیت کے کیا کیا پہلو ہیں جن پر ہم سوچ سکتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز اور بنیادی چیز وہ یہ ہے کہ انسان جو اس دنیا میں آتے ہیں وہ درختوں پر نہیں اگتے، اور نہ ہی وہ آسمانوں سے گرتے ہیں۔ یہ ایک نہایت اہم بات ہے جسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس بات کی اہمیت ان معنی میں ہے کہ ایک نسل دراصل دوسری نسل کے ساتھ جڑی ہوتی ہے۔ ایک شخص اگر درخت پر اگا، دیکھیں اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کوئی مشکل بات تو نہ تھی کہ وہ انسانوں کو اسی طرح سے دنیا میں لاتے جیسے درختوں کے ذریعے پھل پیدا کیے جاتے ہیں۔ یہ اللہ کے لیے بہت آسان تھا، لیکن اس کے بجائے اللہ تعالیٰ نے جو نظام انسانوں کے لیے اختیار کیا، جو طریقہ کار یا جو عادت اللہ تعالیٰ نے اختیار کی انسانوں کے حوالے سے، وہ یہی ہے کہ ایک شخص دوسرے شخص کے گھر میں پیدا ہو۔ اچھا، اب اس کے کچھ مضمرات ہیں۔ ان مضمرات میں سے پہلا یہ ہے کہ جب میں کسی کے گھر پیدا ہوں گا تو میرے پاس لازماً کچھ ایسے تصورات ہوں گے جو میں اپنی پچھلی نسل سے بالعموم اور اپنے والدین اور قریبی رشتہ داروں سے بالخصوص حاصل کر لوں گا بطور وراثت، اور یہ ناگزیر عمل ہے۔ اس میں شرکت کا میرے پاس کوئی انتخاب یا انتخاب نہ کرنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اگر فرض کریں ایک بچے کو ہم اس کے والدین سے لے کر ریاست کی تحویل میں دے دیں تو بھی یہ سلسلہ اسی طرح برقرار رہے گا کہ اب والدین کے بجائے کوئی اور شخص یا کوئی اور ادارہ ہے جو اپنے خیالات، اپنی اقدار کے مطابق بچے کو
یا اگلی نسل کو تیار کر رہا ہے. یعنی یہ بات اگر ہمیں سمجھ میں آ جائے، یہ بہت بنیادی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو انسانوں کے ساتھ جوڑا ہے، نسل کو نسل کے ساتھ جوڑا ہے. تو جب نسل نسل کے ساتھ جڑی ہوئی ہے تو اس کا معنی یہ ہوا کہ یہ وہ ذریعہ ہے جس کے ذریعے ہم حق کو ایک نسل سے دوسری نسل کی طرف منتقل کر سکتے ہیں. یعنی جو خاندان ہے، جو صلہ رحمی کے جو تعلقات ہیں، جو رحم کے تعلقات ہیں، ان کے ذریعے سے ہم حق کو ایک نسل سے دوسرے کی طرف منتقل کر سکتے ہیں. تو خاندان کا پہلا جو بنیادی مقدمہ کیا ہے، یا اس میں بنیادی حکمت کیا ہے، یا اس کی اہمیت کیا ہے، وہ یہی ہے کہ ہر نسل اگلی نسل کے لیے ذمہ دار ہے. اسی بات کو قرآن مجید میں مختلف پیرایوں میں بیان کیا گیا ہے کہ جیسے کہیں آیا ہے کہ اے ایمان والو قو انفسکم و اہلیکم نارا. تو یہ ایک بنیادی ذمہ داری ہے کہ خود کو بھی بچاؤ آگ سے اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ. اسی طرح سے ایک جگہ فرمایا کہ یہ جو تمہارے بیوی اور بچے ہیں یہ تمہارے لیے آزمائش ہیں، یعنی ان کے ذریعے تمہیں ابتلا میں ڈالا گیا ہے، ان کی تمہیں ذمہ داری سونپی گئی ہے، اس کے بارے میں تم سے سوال ہونے والا ہے. جیسے حدیث میں بھی آیا ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ راعی ہے اور ہر شخص سے اس کے دائرہ اختیار کے بارے میں سوال ہوگا. تو خاندان وہ ادارہ ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ حق کو ایک نسل سے دوسری کی طرف منتقل کرنا چاہتے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام کے ان کی اولاد کو اور اگلی سے اگلی، اور یہ اس طرح سے یہ سلسلہ تا قیامت برقرار رہے گا انشاءاللہ. تو یہاں سے پہلی بنیادی بات یہ سمجھ میں آ گئی کہ اگر ہم حق کو واقعی محفوظ کرنا چاہتے ہیں تو ادارہ خاندان جو انیویٹیبل ہے، ان معنوں میں کہ انسان ایسے ہی پیدا ہوتے ہیں، ایک نسل دوسرے سے جڑی ہوتی ہے، اس کی درست نہج پر ترویج کی جائے. یعنی جو درست اسلامی تعلیمات ہیں وہ ہم ہر نسل کو سکھاتے چلے جائیں تاکہ وہ اگلی نسل کی صحیح خطوط پر تربیت کرتی رہے. یعنی تربیت اولاد اور تربیت والدین یہ دونوں لازم ہیں. اصل میں اولاد عنوان ہے تربیت والدین کا، کیونکہ جو آج بچے ہیں وہ کل والدین ہیں. تو حق کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ کیا ہے اس طرح سے. یعنی انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے بے یار و مددگار نہیں چھوڑ دیا ہے. یہ بھی مقدمہ یہاں سے معلوم ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ بس ایک شخص درخت سے اگتا ہے، اب وہ بالکل خالی الذہن ہوتا ہے، اب اس نے یہ چیز سوچنی ہے کہ میرا کوئی خالق ہے یا نہیں ہے، اللہ نے پیغمبر بھیجے تھے یا نہیں، میری رہنمائی کے لیے کوئی کتاب بھی بھیجی ہے یا نہیں. یہ تمام چیزیں انسان عقل سے بھی ان کے بارے میں کوئی رائے قائم کر سکتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اللہ نے انسان کو ان تمام امور تک پہنچانے کا ایک اور راستہ بھی اختیار کیا ہے، اور وہ یہی ہے. ظاہر ہے اس بات کا امکان ہمیشہ موجود ہوتا ہے کہ ایک شخص کسی بدکار یا غیر مسلم کے گھر پیدا ہو جائے، تو یہی نظام جو ہے وہ پھر جس طرح حق کی ترویج کا ایک امکان پیدا کرتا ہے تو گمراہی کی ترویج کا بھی امکان پیدا کرتا ہے. یعنی یہ کوئی لازمی بات نہیں ہے منطقی طور پر کہ مسلمان کے گھر میں نیکوکار ہی پیدا ہوگا اور بدکار کے گھر میں ایک فاسق ہی پیدا ہوگا. تو چونکہ یہ امکان موجود ہے تو اس کے لیے ایک اور طریقہ بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ فرد کے ارد گرد جو خاندان کا حصار ہے اس کے باہر ایک معاشرے اور ریاست کا بھی حصار ہے، کہ جو انسانوں کو جن کے ساتھ یہ اتفاق ہوا کہ وہ کسی مومن کے گھر نہ پیدا ہو سکے، تو ان کے لیے حق تک رسائی کا ایک اور طریقہ بھی ہے، تو اس کو برقرار رکھنا بھی ضروری ہے. تو یہ تمام امور، خاندان ہو گئے، ریاست ہو گئی، معاشرتی روابط ہو گئے جو خاندان کے علاوہ ہم قائم کرتے ہیں، یہ سب کے سب فرد کو حق تک پہنچانے کے، فرد کو اپنی شناخت
جو اس کی حقیقی شناخت ہے اس کی دریافت میں مددگار ہوتے ہیں. یہ ایک ان کی اہمیت ہے. تو اگر کسی شخص کے روابط میں فساد پیدا ہو جائے مستقل کسی فاسد معاشرتی و ریاستی نظام کے غلبے کی وجہ سے، تو ایسے شخص کے لیے حق تک رسائی کا امکان مشکل سے مشکل تر ہوتا چلا جائے گا. یہاں سے ہی یعنی یہ دوسری بات پھر معلوم ہوتی ہے کہ جیسے خاندان کو محفوظ رکھنا اور وہ حق کی ترویج کا ذریعہ بنانا ایک شرعی تقاضا ہے، ویسے ہی معاشرتی و ریاستی نظام کے ڈھانچوں کو اسلامی تعلیمات کے تابع رکھنا یہ فرد کی عقل اور ایمان سب چیزوں کو محفوظ رکھنے کے لیے ضروری ہے. تو یہ تو پہلی بات ہو گئی کہ خاندان کی اہمیت کا ایک پہلو یہ ہے کہ یہ انسانوں کے ساتھ تعلق کے نتیجے میں پیدا ہونے والا ایک منطقی جو نتیجہ ہے کہ حق کو اللہ تعالیٰ اس طرح محفوظ کرتے ہیں. دوسری بات آ جائیے، خاندان کی دوسری اہمیت یہ ہے کہ یہ ایک معاشرتی و معاشی اکائی بھی ہے. یعنی ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ یعنی ان تعلقات کے ذریعے سے جو خاندانی نظام کے اندر صلہ رحمی کی بنیاد پر قائم کیے جاتے ہیں، ان کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے تقسیم دولت کا بھی انتظام کیا ہے انسانوں کے لیے. تقسیم دولت سے مراد کیا ہے؟ ظاہر ہے یہ ایک تفصیل طلب موضوع ہے، یہاں ہم صرف چند اشارات کی طرف اکتفا کریں گے. آپ یوں سمجھیے کہ اگر معاشرت کی بنیاد انفرادی سطح پر استوار ہو، معاشی معنی میں بھی، یعنی ہر شخص اپنی انفرادی کفالت کا از خود ذمہ دار ہو، تو اس کے نتیجے میں جو معاشرت وجود میں آتی ہے، جیسے کہ مارکیٹ اکانومی یہی ہے، تو اس معاشرت میں ہر شخص چاہے وہ بوڑھا ہو، چاہے وہ بچہ ہو، چاہے وہ جوان ہو، وہ صحت مند ہو، وہ بیمار ہو، ہر شخص اپنی انفرادی کفالت کا خود ذمہ دار ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو. اس کے برعکس اب آپ خاندان میں جب آتے ہیں تو دو خصوصیات اس حوالے سے بہت اہم ہیں. ایک خصوصیت تو یہ ہے کہ خاندان بھی تقسیم دولت کا بندوبست کرتا ہے. معاشیات کا ایک بنیادی سوال ہے کہ تقسیم دولت کو کیسے بہتر کیا جائے. آج کل جس معاشرت میں ہم رہتے ہیں اس میں کہتے ہیں کہ سرکار جو ہے امیروں پہ ٹیکس لگا کے غریبوں کو دے دے، یہ ایک طریقہ ہے، لیکن اس سے زیادہ اہم تر طریقہ اور بنیادی طریقہ وہ ہے جو خاندان کے اندر انکم کی ری ڈسٹریبیوشن تقسیم سے پیدا ہوتا ہے اور ہمارے معاشرے میں اب بھی موجود ہے کہ ایک زیادہ کمانے والا بھائی یا والدین اپنے نسبتاً معاشی طور پر کمزور بھائی بہنوں یا رشتہ داروں کو صلہ رحمی کی بنیاد پر جو دولت دے دیتے ہیں، اپنی آمدن کا کچھ حصہ دے دیتے ہیں مدد کے لیے، علاوہ زکوٰۃ ہوتا ہے وہ بالعموم. آپ دیکھیں گے خدا نہ خواستہ اگر ہمارے یہاں کوئی خاتون بیوہ ہو جائیں تو وہ بالعموم اگر خاندانی سسٹم کے اندر وہ انٹیگریٹڈ ہو، علیحدہ نہ ہو، تو جو بھائی ہوتے ہیں وہ ان کو سہارا دے دیتے ہیں، ان کی یہاں تک کہ بچوں اور بچیوں کی شادیاں بھی کرتے ہیں. تو یہ دیکھیں ایک نظام ہے کفالت کا. اسی طریقے سے خدا نہ خواستہ اگر کوئی شخص معذور پیدا ہو جائے تو جدید معاشرت کے اندر اس کا بندوبست یہ ہے کہ اسے کسی معذور افراد کے گھروں میں بھیج دیا جاتا ہے. جیسے نابینا لوگوں کا گھر بنایا ہوا ہے اور بہرے لوگوں کا بنایا ہوا ہے، یا اپاہج لوگوں کے لیے گھر بنائے ہوئے ہیں، یا ذہنی طور پر جو لوگ مکمل انسان نہیں ہیں، ذہنی طور پر یعنی ان میں کمی ہے، تو ان کے لیے پاگل خانے بنائے ہوئے ہیں.
اسی طرح بوڑھے افراد کے لیے اولڈ ہاؤسز بنائے ہوئے ہیں. یہ وہ افراد ہیں جو اپنے انفرادی معاشی کفالت نہیں کر سکتے موجودہ مارکیٹ اکانومی میں جو انفرادیت کی سطح پر قائم ہوتی ہے، تو ان کے لیے ایسے گھر بنا دیے ہیں. اب ہم سمجھتے ہیں یہ بڑے اچھے کام ہو رہے ہیں، یقیناً اچھے ہوں گے، لیکن انفرادی معاشرت کی جو تقاضے ہیں وہ صرف اس کے اعتبار سے. اس کے برعکس اگر ہم خاندانی نظام جو حضرت آدم علیہ السلام سے چلا آ رہا ہے اور اسلامی تاریخ کا شیئرڈ ورثہ ہے، اس میں آپ دیکھ لیں، ایون بر صغیر کے اندر تو روایت بہت مضبوط ہے ہماری. ہم نے کبھی پاگل خانے نہیں بنائے، ہم نے کبھی بوڑھوں کے گھر نہیں بنائے، ہم نے یتیموں کے گھر نہیں بنائے، ہم نے مسکینوں کے گھر نہیں بنا دیے علیحدہ کہ جہاں سارے یتیم رہتے ہیں، جہاں سارے مسکین رہتے ہیں، جہاں سارے پاگل رہتے ہیں، جہاں سارے اپاہج رہتے ہوں، نابینا رہتے ہوں. ایسا کبھی نہیں کیا گیا. یہ کیوں نہیں کیا گیا؟ کیونکہ جو معاشرت تھی وہ خاندان کی بنیاد پر تھی، صلہ رحمی پر مبنی تھی، محبت کی بنیاد پر تھی. اگر خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ بطور آزمائش کسی کو اپاہج اولاد دے دیں تو لوگ اس کو جمع نہیں کرواتے، کہیں خود پالتے ہیں، تمام عمر خود پالتے ہیں. کوئی اگر نابینا ہو تو وہ گھر میں ہی رہتا ہے. وہ جس کو ہمارے گاؤں دیہاتوں میں جھلا کہتے ہیں، جس کو پاگل کہہ دیتے ہیں، جھلا جو ہوتا ہے وہ بھی گاؤں میں ہی رہتا ہے، لوگوں کے درمیان رہتا ہے، خاندان کے لوگوں کے درمیان ہی وہ، مطلب لوگ کبھی اس کے ساتھ ہنسی مذاق کر لیتے ہیں، وہ لوگوں کے ساتھ ہنسی مذاق کر، اس کی زندگی معاشرے کے اندر گزرتی ہے، اس کی کفالت بھی ہوتی ہے. تو یہ آپ دیکھیے کہ یہ سارا کچھ ایک قسم کی سوشل انشورنس ہے. خاندان کا جو نظام ہے وہ سوشل انشورنس فراہم کرتا ہے. میں وہ اصطلاح استعمال کر رہا ہوں جو جدید معاشیات میں اب استعمال ہوتی ہے کہ جی انسانوں کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ کس طرح سے تمام لوگوں کو مختلف طرح کے خطرات سے تحفظ فراہم کر دیا جائے. اب ریاست نے اس کی ذمہ داریاں لی ہوئی ہیں، وہ پاگل خانے، یتیم خانے، یہ سب بنا رہی ہے. لیکن آپ دیکھیں انسانی تاریخ ان سے عبارت نہیں ہے کہ ریاست نے ایسے سب لوگوں کی ذمہ داری لے لی ہو، اور ریاست کے اندر اتنی کیپیسٹی ہی نہیں ہے کہ وہ یہ ذمہ داری لے لے. موجودہ مارکیٹ اکانومی کا جو نظام ہے وہ اب تک کوئی ایسا ماڈل پیش کرنے میں ناکام ہے جو تمام لوگوں کو سوشل انشورنس فراہم کر دے، بالخصوص بڑی آبادیوں والے ملک میں. کوئی ایک مثال نہیں ہے. لوگ مثالیں لے جاتے ہیں، اسکینڈینیوین کنٹری میں یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. بھائی لوگ کتنے ہیں؟ وہ ان کی آبادیاں آپ جا کر دیکھیں، وہ تو چند لاکھ کی آبادیاں ہیں. مثال تو تب بنے کہ کوئی یہ بتا دے کہ انڈیا کے اندر فرض کریں ایسا ہو گیا، بنگلہ دیش کے اندر ایسا ہو گیا، یا کوئی دکھا دے چائنا کے اندر ایسا ہو گیا، یا پاکستان میں ایسا ہو گیا. بڑی آبادیوں کا کوئی ایک مثال نہیں ہے کہ ریاست نے لوگوں کو 100% انشورنس، سوشل انشورنس پرووائڈ کر دی ہو تمام قسم کے مسائل سے. یعنی مسئلہ کیا ہے؟ جو نظام ہے وہ انڈیویجولائز کر رہا ہے، خاندان کو ڈس انٹیگریٹ کرتا ہے، اور اس کے نتیجے میں فرد جن خطرات سے ایکسپوز ہو جاتا ہے اس کا کوئی حل نہیں پیش کر پاتی. اس کے لیے ریاست بہت تگ و دو کرتی ہے. دوسری طرف ریاست کے اوپر یہ پریشر ڈالا جاتا ہے کہ زیادہ ٹیکس نہ لگاؤ، کیونکہ ریاست تو نیسیسری ایول ہے، جتنی کم ہو اتنی اچھی ہے. مارکیٹ کو فری چھوڑ دو. تو مارکیٹ میں تو وہی انٹیگریٹ ہوتا ہے، وہی اس میں سمویا جاتا ہے جو نفع بخش ہو، اور جو نفع بخش نہیں ہے، بوڑھا ہے، بچہ ہے، بیمار ہے، اپاہج ہے، عورت ہے. جو عورت نفع بخش مارکیٹ کے لیے نہیں ہے، مارکیٹ کے پاس اس کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے. یہ بات اچھی طرح سمجھ رہے ہیں. مارکیٹ سسٹم عورت کو عورت ہونے کی وجہ سے قبول نہیں کرتا، مرد کو مرد ہونے کی حیثیت سے قبول نہیں کرتا، بلکہ نفع آور ہونے کی حیثیت سے قبول کرتا ہے. تو ہر شخص کو وہ مجبور کرتا ہے نفع آور بنو، سرمایے کے نظام میں اضافے کا آلہ بن جاؤ. تو یہ مارکیٹ کا جبر ہے، اور جو اس جبر کو قبول نہیں کر سکتا یا نہیں کرنا چاہتا، مارکیٹ اس کو اٹھا کے باہر پھینک دیتی ہے. پھر ایسے لوگوں کے لیے
یا ان کے مسائل حل کرنے کے لیے یا ریاست کی طرف دیکھا جاتا ہے جس کے پاس اتنے ذرائع نہیں ہوتے کہ وہ آبادی کے ایک عظیم حصے کو اپنے خرچوں پر پال لے. آپ ذرا کبھی کیلکولیشن کر کے دیکھیے گا کہ 50% سے زیادہ لوگ تو یہی بنتے ہیں جو یا بچے ہوتے ہیں یا بوڑھے ہوتے ہیں یا بیمار ہوتے ہیں یا جو لیبر فورس سے باہر ہوتے ہیں. تو 50% سے زیادہ ہوتے ہیں عموماً کسی بھی آبادی کا. تو کیا ریاست انہیں پال لے گی؟ ہرگز بھی نہیں. یہ ذمہ داری افراد پر ہوتی ہے. تو وہ فرد جو صلہ رحمی کی اہمیت سے واقف نہیں ہے وہ ان ذمہ داریوں کو کیوں اٹھائے گا؟ اور آپ دیکھ لیں مغرب نے جو انسان پیدا کر دیا ہے، جو فرد پیدا کر دیا ہے، وہ ان ذمہ داریوں سے پیچھے ہٹ گیا ہے. تو گفتگو کو اگر میں مختصر کروں، جو ہم بات کہنا چاہ رہے تھے وہ یہ تھی کہ خاندان کا جو نظام ہے وہ ایک معاشی اکائی بھی ہے، اور اس معاشی اکائی میں وہ دو طرح کے کردار ادا کرتی ہے. تقسیم دولت، کہ کچھ افراد سے دولت دوسروں کو منتقل ہوتی ہے غرض کی بنیاد پر نہیں، محبت کی بنیاد پر. ریاست آ کے مجھ سے ٹیکس مانگتی ہے، میں کہتا ہوں میں نہیں دوں گا. ریاست کہتی ہے فلاں شخص بیمار ہے، اس کے لیے میں نے خرچہ کرنا ہے، پہلے تو میں ریاست پہ شک کرتا ہوں، تم چور ہو، تم کھا جاؤ گے میرے پیسے. لیکن اگر ہمارا کوئی عزیز رشتہ دار کسی مصیبت میں ہو تو ہم کسی جبر کے بغیر وہ مال اس پر ہنسی خوشی خرچ کرتے ہیں. یہ فرق ہے تقسیم دولت کی ان دو بنیادوں کا. میں ہرگز یہ بات نہیں کہہ رہا کہ ریاست ٹیکس نہ لگائے. جو بات ہم کہنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ لوگوں کو سوشل انشورنس پرووائڈ کرنے کا، لوگوں کو معاشی تقسیم دولت کے نظام کے اندر لانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ خاندان ہے، جو ابھی بھی ہمارے یہاں موجود ہے. اس کی بنیادیں موجود ہیں لیکن ہماری اس کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور توجہ یہاں تک کہ ریاست کی بھی نہیں ہے. ریاست کو بھی کوئی پرواہ نہیں ہے وہ کہ کتنے اربوں روپے پاکستان میں ہر سال افراد سے افراد تک منتقل ہوتے ہیں اسی نظام کے اندر. تو یہ ہے اس نظام کی اسٹرینتھ. اگر ہم اس کو صحیح سے استعمال کریں تو بہت سے فوائد حاصل کر سکتے ہیں. اور تیسرا اہم یعنی جو مقصد جو بالکل واضح ہے وہ تحفظ نسب کا نظام ہے، جیسا کہ اصولیین نے بھی اس بات کو واضح کیا ہے. یہ بذات خود ایک مقصود ہے. یہ بات اس لیے کہنا اہم ہے کہ ہماری اس گفتگو سے کسی کو یہ نہ لگے کہ گویا معاشی اکائی ہونا ہی خاندان کی بنیاد تھی. اور چونکہ عرب کلچر کے اندر اس وقت لوگ ایسے ہی رہا کرتے تھے تو اسلام نے ایسے بہت سارے احکامات نازل ہوئے اسلام میں اللہ کی طرف سے جن کا تعلق خاندان کے تعلقات سے ہے. یعنی چونکہ لوگ خاندان میں ہوا کرتے تھے اس لیے وراثت کے احکامات آ گئے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عرب کلچر کو یا روایات کے تناظر میں یا اس کے کلچر کو مد نظر رکھتے ہوئے احکامات جاری کیے ہیں. ان معنی میں کہ وہ ایک تاریخی واقعہ ہے بس. اور اب ایک ایسی معاشرت جہاں خاندان کے وہ تعلقات ڈس انٹیگریٹ ہو گئے ہیں، صلہ رحمی ختم ہو چکی، اب ایسے نظام کے اندر ہمیں وراثت کے احکامات کو سسپینڈ کر دینا چاہیے، معطل کر دینا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ اب ظاہر ہے یورپ کے اندر وہ سارا نظام ہی نہیں رہا. آپ ذرا وراثت کے احکامات کو جا کر دیکھیے کہ کس طریقے سے اس میں وہ جو 8 یا 9 درجے بیان ہوتے ہیں. اصحاب الفرائض ہیں، پھر اس کے بعد اسبا ہیں، پھر ذوی الارحام ہیں، اور پھر یہ چلتا چلا جاتا ہے. وہ تمام تعلقات تو یورپ میں نہیں ہیں. کوئی اس طرح اپنی زندگی کو اس طرح نہیں بسر کر رہا، کوئی کسی کی ذمہ داری نہیں لے رہا. یعنی اگر وراثت کا نظام ہے تو اس کے مقابل میں عاقلہ کا بھی نظام ہے. یہ بینیفٹ حاصل کرنے کا نظام ہے، وہ ذمہ داریاں لینے کا نظام بھی بنا ہوا ہے. اب ظاہر ہے یورپ میں اور مغرب نے جو معاشرہ بنایا چلا جا رہے ہیں وہاں یہ ذمہ داریوں کا نظام ختم ہو گیا. عاقلہ کے یہ کوئی تصورات نہیں رہے. ہمارے ہاں بھی ختم ہوتے جا رہے ہیں کھیلوں میں.
جب ختم ہوتے جا رہے ہیں تو وہ بینیفٹس کے نظام کو پھر برقرار رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی یہ شخص استدلال کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات، چونکہ عربوں کے یہاں خاندان کا ایک مخصوص طریقہ تھا زندگی گزارنے کا، قبائلی، تو اس قبائلی نظام کے اندر وراثت، عاقلہ کے وہ تمام تصورات وہ میننگ فل تھے. تو اب چونکہ معاشرے کی بنیاد بدل گئی ہے تو لہٰذا اب ہم اس سب چیزوں کو ختم کر لیتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ غلط خیال ہے. تحفظ نسب اللہ تعالیٰ کا ایک باقاعدہ بذات مقصود چیز ہے، اور اسی لیے نکاح کے لیے جو محرمات مقرر کیے گئے ہیں کہ جن خواتین سے نکاح نہیں ہو سکتا، وہ بذات خود اس چیز کو ظاہر کرتے ہیں. اللہ نے احکامات اس لیے نازل نہیں کیے تھے کہ عربوں کے یہاں یہ کلچر تھا، بلکہ دلیل یا سوچنے کا انداز اس کے برعکس ہے کہ اللہ نے وہ احکامات نازل کیے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ ایسی معاشرت مطلوب ہے. لوگوں، تم نے ایسا معاشرہ بنانا ہے جہاں لوگ ان نسب کے تعلقات کا لحاظ رکھیں، اور یہ تعلقات کا لحاظ ناممکن ہوگا اگر ہم ان کے وہ معاشی فوائد جو اس کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں ان کو ہم اگنور کر دیں. یعنی صرف قانون بنانے سے نظام نہیں نہ بنتے. انسانوں کے ادارے خاص طرح سے تب تشکیل پاتے ہیں جب لوگوں کے کسی خاص ادارے یا خاص تعلق کے ساتھ اسٹیکس بھی ڈیولپ ہوں. تو یہ وہ مستقل اسٹیکس ہیں، مفادات ہیں انسانوں کے، جو اللہ نے ایک خاندان کے ادارے کے ساتھ وابستہ کیے ہیں. اگر ہم ان اسٹیکس کو نکال دیں گے اور پھر یہ سمجھیں کہ خاندان کا نظام چلے گا تو یہ نہیں چلے گا. تو یہ مفروضہ غلط ہے. دین کو سمجھنے کی یہ اپروچ غلط ہے کہ اللہ کا احکامات تاریخی تناظر میں جو اس وقت حقائق تھے اس کی وجہ سے نازل ہوتے رہے. نہیں، ہم یہ نہیں کہتے. ہم کہتے ہیں کہ وہ خاص تاریخ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود تھی وہ معتبر ہے، وہ حجت ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ خیر القرون ہے. تمام قرون کو اس کی طرف پلٹنا ہے جس قدر ممکن ہو، اور جو قرن اس کی طرف، جو دور اس کی طرف جتنا یعنی مراجعت کر سکے ان اصولوں کی طرف، ان رویوں کی طرف جو اللہ کے رسول اور ان کے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اپنائے اور اختیار کیے اپنی زندگیوں میں، وہ نظام اتنا ہی معتبر ہے. آخر میں مختصراً میں اس چیز پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ چیلنج کی نوعیت کیا. جیسا کہ ہم نے اشارہ کیا اس طرف کہ چیلنج یہ ہے کہ مارکیٹ اکانومی ایک ایسی اکانومی ہے، ایک ایسا طرز معاشرت ہے، بلکہ کہنا چاہیے مارکیٹ ایک طرز معاشرت ہے جو خاندان کو ختم کر دیتا ہے. مارکیٹ وہ ادارہ ہے جہاں ہر شخص تعلق اس بنیاد پر استوار کرتا ہے کسی شخص کے ساتھ کہ اس تعلق کے نتیجے میں میری غرض ممکن ہو پاتی ہے یا نہیں، میں اپنی غرض کو حاصل کر سکتا ہوں یا نہیں. یہ جو ذاتی اغراض کی بڑھوتری کی عقلیت ہے، یہ محبت کی اور صلہ رحمی کی نفی ہے. اصل میں جب میں کسی سے کہتا ہوں تم کون ہوتے ہو میری زندگی میں مداخلت کرنے والے، یہ فرد کے ساتھ تعلق کی نفی ہے. یہ ذات کے دوسری ذات کو پہچاننے کے امکان کی نفی ہے. تو مارکیٹ ہو اور خاندان بچ جائے یہ ممکن نہیں ہے، کہیں نہیں ہو سکا. مارکیٹ سے مراد ہم بازار نہیں لے رہے، اس کی تفصیل کا بھی یہاں وقت نہیں ہے، لیکن یہ بات سمجھ لیں کہ چیلنج کی نوعیت یہ ہے کہ مارکیٹ اکانومی خاندان کو آہستہ آہستہ اس کے دائرے کو سکیڑتی چلی جا رہی ہے. تو کرنے کے کام میں سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ خاندان کو سنجیدہ لینا ہے، اور اس کو سنجیدگی کے ساتھ لینے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو پالیسی میکر کو سنجیدگی کے ساتھ لینا ہے، دینی تحریکات نے سنجیدگی کے ساتھ لینا ہے.
یہ دو سطحیں ہیں۔ وہ تمام برائیاں جو ہمارے خاندان کے اندر اسلامی احکامات کے خلاف ہیں، جو موجود ہیں، ان کو ایڈریس کرنا یہ دینی تحریکات کا مقدمہ ہے یا ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے ریاست کو یہ پہچاننا چاہیے کہ تقسیم دولت کے لیے کس طرح ہم افراد کے ساتھ جو تعلق ہے خاندان کے نظام کے اندر، اس کی بنیاد پر استوار کر سکیں۔ مثلا اس کی بہت آسان مثال یوں لیں کہ ابھی ہم ٹیکس لگا کر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام چلاتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بھی ایک کوشش ہے۔ اس کے بجائے یوں کیوں نہیں سوچا جا سکتا کہ یہ جو لوگ پاکستان میں یا دنیا میں غریب ہیں، یہ درختوں پر تو نہیں ہوگے نا، ان کے کوئی رشتہ دار تو ہوں گے۔ بالعموم ایسا نہیں ہوتا کہ پورا کا پورا خاندان ہی غریب ہو، الف سے لے کر یہ تک، بلکہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ چند افراد اس کے یا کچھ رشتہ دار غریب ہوتے ہیں تو کچھ ماشاءاللہ اچھے کھاتے پیتے بھی ہوتے ہیں۔ تو کیا ایک ایسا ڈیٹا بیس نہیں بنایا جا سکتا جس میں یہ ریکارڈ رکھا جائے، فیملی ٹری؟ اب تو بہت آسان ہے، نادرہ کے پاس پورا نظام ہے، تو فیملی ٹریز کے ذریعے یہ معلوم کرنا کہ کون سا شخص کتنا آمدن کماتا ہے، وہ کس کا رشتہ دار ہے، اور پھر لوگوں کے اوپر وہ ذمہ داریاں عائد کی جائیں اور لوگوں سے اس کا سوال پوچھا جائے کہ بھئی اگر آپ کا فلاں رشتہ دار غریب ہے، آپ نے کیا کیا؟ اور اگر کوئی شخص اپنی کسی رشتہ دار کی مدد کرنے کے لیے رقم منتقل کرتا ہے تو ویریفیکیشن کے بعد آپ اس کو ٹیکس ایگزیمپشن کیوں نہیں دے سکتے؟ آپ کہیں ٹھیک ہے، جو تم سے ٹیکس لے کر میں نے یہی کام کرنا ہے نا ریاست نے، اور ریاست جب کرتی ہے تو وہ ہمیں سب معلوم ہے اس میں کس طرح کی کرپشنز ہیں۔ تو اس طرح کے نظام وضع کیے جا سکتے ہیں۔ اگر ایسے نظام وضع کیے جائیں گے تو لوگوں کے سٹیکس صلہ رحمی کے ساتھ مبنی ہوں گے، اس کے ساتھ جڑ جائیں گے، اور جب ہم اس کو اگنور کر دیتے ہیں تو لوگوں کے سٹیکس مارکیٹس کے ساتھ بنتے ہیں، مفادات مارکیٹس کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، ایسے افراد کے ساتھ جڑ جاتے ہیں جن کا میرے ساتھ صلہ رحمی کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ تو یہ مراد ہے خاندان کے ادارے کو سنجیدگی کے ساتھ لینے کی بات کا، اور یہ ابھی ہمارے لیے ممکن ان معنوں میں ہے کیونکہ ہمارے یہاں خاندان ابھی موجود ہے، اس کی جڑیں موجود ہیں، اگرچہ وہ سکڑ رہی ہیں شہروں کے اندر بالخصوص۔ اور بھی بہت سارے کام ہیں جو دینی تحریکات اس حوالے سے کر سکتی ہیں یا دینی ذہن رکھنے والے لوگ کر سکتے ہیں۔ مثلا ایک بہت اہم کام جس کی طرف ہماری کوئی توجہ نہیں ہے، وہ ہے خاندانی نظام کے اندر لوگوں کی تربیت۔ شوہر کا معنی کیا ہے، بیوی کا معنی کیا ہے، ہم مفروضے کے طور پہ فرض کرتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو سب پتہ ہے۔ جب ہم شادی کی تیاریاں کر رہے ہوتے ہیں تو اس سے مراد ہوتی ہے شاپنگ کرنا، جس پر ہم لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، لیکن اس طرف توجہ نہیں ہوتی کہ میں اپنے بچے یا بچی کو بٹھا کر اس کی کاؤنسلنگ کروں، سیشنز کریں، انہیں بتائیں کہ یہ حقوق ہیں، یہ فرائض ہیں، یہ رویے ہیں جو اپنائے جائیں تو زندگی کامیاب ہوتی ہے۔ ہو یہ رہا ہے کہ ہر شخص جیسے جس کو تیرنا نہ آتا ہو اس کو سمندر کی تپیڑوں کے سامنے چھوڑ دیا جائے، اب وہ تپیڑیں کھا کھا کے خود ہی تیرنا الٹا سیدھا جیسا ہے سیکھ لے اور بہت سارے زخم بھی لگا لے اس کوشش میں۔ تو لوگ اپنی خاندان میں جو بیویوں کے ساتھ تعلقات استوار کرتے ہیں، ساس سسر کے ساتھ تعلقات استوار کرتے ہیں، بہوؤں کے ساتھ جو کچھ بھی تعلقات، وہ اسی طرح تپیڑیں ہیں، ہر شخص کھا رہا ہے، اور رہنمائی کا کوئی نظام نہیں ہے، کوئی بندوبست نہیں ہے۔ اور جب وہ بندوبست نہیں ہے تو تعلیم جو ہماری ہے، فارمل تعلیم ہے، اس کے اندر تو خاندان کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے، اس کا تو مقصد ہی یہ نہیں ہے کہ کسی کو شوہر بنایا جائے یا کسی کو بیوی بنایا جائے، وہ تو سرمایہ کے اعلی کار تیار کرنے کی طرف متوجہ ہے۔ تو تعلیم کے اندر ان موضوعات کو لانا یہ بھی سنجیدگی کا تقاضا ہے۔ تو یہ کچھ کرنے کے کام ہیں۔ ہم نے آج کی گفتگو میں یہ کوشش کی کہ یہ واضح کر سکیں کہ اسلام میں خاندان کی طرف جو احکامات اتنے سارے آئے ہیں وہ کیوں آئے ہیں، اس کی اہمیت ہے،
اور اگر وہ ادارہ خدا نخواستہ کمزور ہوتا ہے تو وہ مفادات جو اللہ تعالیٰ صلہ رحمی کے تعلق کے ذریعے سے حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ نظام کمزور ہو جائے گا. وہ مفادات پھر کسی اور طرح سے حاصل ہوں گے اور اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ پھر وہ شرعی مقاصد کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہوں. امید ہے آپ کو یہ گفتگو جو ہم نے بیان کرنے کی کوشش کی اختصار کے ساتھ وہ واضح ہو گئی ہوگی. اس پر اگر کوئی سوالات ہوں گے تو انشاءاللہ ان کے جوابات سے بھی کوشش کریں گے کہ بات واضح کر دی جائے. تو اس کے ساتھ ہم اپنی گفتگو کا اختتام کرتے ہیں. والسلام علیکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.